الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ مجھ پر درود پڑھ کر مجالس کو آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ آئیے مل کے پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج الحمدللہ عز و جل ہمارا بہت ہی پیارا ٹاپک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے محبت۔ اللہ اکبر، بڑا ہی پیارا ٹاپک ہے۔ اس کے اوپر تو اعلیٰ حضرت کا ایک شعر یاد آتا ہے کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے کہ اے رضا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کبھی بھی نہیں بھولے، یہاں تک کہ جب آپ پیدا ہوئے، جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت بھی آپ نے، جب پیدا ہوئے تو اس وقت بھی آپ نے اپنے رب سے فرمایا ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی، کہ یا اللہ عز و جل میری امت مجھے ہبا کر دے، میری امت مجھے ہبا کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تیری امت تمہیں ہبا کر دی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سے جب معراج شریف کے لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں وہاں پر بھی اپنی امت کو نہیں بھولتے، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ عز و جل میری امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، تو کر کرا کے اپنی امت کے لیے 5 نمازوں کا تحفہ لے آتے ہیں۔ تو ایک شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے کہ معراج کی شب تو یاد رکھا، معراج کی شب تو یاد رکھا، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے ہم، عطار اسی امید پہ ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سے جب آپ کا حضور علیہ السلام کا وصال مبارک کا جب وقت قریب آیا تو اس وقت بھی لوگوں نے دیکھا کہ اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہونٹوں پر اپنی امت کی نجات و بخشش کی دعائیں تھیں۔ راتوں میں جب دنیا ساری رات آرام کرتی ہے تو وہ رحمت والے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بستر مبارک چھوڑ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم گناہ گاروں کے لیے دعائیں فرمایا کرتے۔ قیامت کے دن سخت گرمی میں، شدید پیاس کے وقت رب قہار کی بارگاہ میں ہمارے لیے سر سجدے میں رکھیں گے اور امت کی بخشش کی درخواست کریں گے، کہیں گے کہیں امتیوں کے نیکیوں کے پلڑے بھاری کریں گے اور کہیں پل صراط سے گزاریں گے سلامتی کے ساتھ، اور کہیں حوض کوثر سے اپنے امتیوں کو سیراب کریں گے، اور کہیں جہنم میں گرے ہوئے امتیوں کو نکال رہے ہوں گے، کسی کے درجات بلند فرما رہے ہوں گے، خود روئیں گے اور ہمیں ہنسائیں گے، خود غمگین ہوں گے لیکن ہمیں خوشیاں عطا فرمائیں گے، اپنے نورانی آنسوؤں سے امت کے گناہ دھوئیں گے۔ اس نبی علیہ السلام نے دنیا میں ہمیں قرآن پاک دیا، ایمان دیا، خدا کا عرفان دیا یعنی پہچان دیا، اور ہزاروں وہ چیزیں جن کے ہم قابل نہ تھے اپنے سائے رحمت کے صدقے میں ہمیں عطا فرمایا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا خوب فرماتے ہیں کہ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کے سرورت پہ لاکھوں سلام۔ اے عاشقان رسول، اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کیسی محبت فرماتے ہیں، سنیے، ایک حدیث مبارکہ سنیے اور اپنا ایمان تازہ کیجئے کہ ایک جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری یہ امت رحمت والی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث پاک کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یعنی دوسرے نبیوں کی امت کے مقابل میں میری امت پر حق تعالی کی رحمت زیادہ ہے، اس کی نیکیاں کم ہیں لیکن ثواب زیادہ ہیں، گناہوں کی معافی کے ذریعے یعنی اسباب بہت زیادہ ہیں، بچانے کے بہانے بہت زیادہ ہیں، یہ صدقہ ہے صرف اور صرف رحمت والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے کہ آپ ہم سے بڑھ کے ہم پہ مہربان، ہم کریں جرم آپ رحمت کیجئے۔ اللہ اکبر۔ رحمت والے آقا، برکت والے آقا،
شفقت والے مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری وفات کے وقت حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے بعد میری امت کے لیے کون ہوگا؟ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی کتنی خیر خواہی اور اپنی امت کی خاطر پوچھ رہے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہ میرے بعد میری امت کے لیے کون ہوگا؟ اللہ اکبر۔ تو اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، ان کی طرف وحی فرمائی کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دے کہ میں اسے اس کی امت کے سلسلے میں رسوا نہیں کروں گا، اور اسے یہ بشارت بھی دے دے کہ جب لوگوں کو قبروں سے باہر نکالا جائے گا تو سب سے پہلے میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائیں گے۔ جب لوگ جمع ہوں گے تو میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہی ان کا سردار ہوگا، اور جب تک اس کی امت جنت میں نہیں داخل ہوگی کسی کی امت جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تمام امتوں پر جنت حرام ہوگی۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا ہے کہ جائیں نہ جب تک غلام خلد ہے، یعنی جنت ہے سب پر حرام، ملک تو ہے آپ کا، تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ اکبر۔ یہ سن کر امت کے غمخوار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں اور میرا دل خوش ہوا۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت مولانا جمیل الرحمن قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہم غافلوں کو جھنجھوڑتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ کہو ہر روز کتنی بار تم یاد اس کی کرتے ہو، خیال امت عاصی جسے آٹھوں پہر آیا۔ اس کی تشریح میں فرما رہے ہیں کہ یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہیں ہر وقت یاد کرتے رہے، یہ بتاؤ کہ تم دن میں کتنی بار یاد کرتے ہو۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ جنت یہ جنت الفردوس ہے، اور جنت الفردوس میں رہنے والے میں اکثریت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہوگی، یعنی جنت الفردوس میں سب سے زیادہ جو اکثریت ہوگی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہوگی۔ چند مخصوص لوگوں کے سوا بقیہ ساری امت آٹھوں جنتوں میں سب سے اعلیٰ جنت یعنی جنت الفردوس میں رہے گی۔ رسول احمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے بہت بہت محبت فرماتے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں۔ اللہ اکبر۔ ایک شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے کہ کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسو کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستوں، اب آپ مجھے بتائیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کتنی محبت فرماتے ہیں؟ کیا ہم بھی ان سے اتنی محبت فرماتے ہیں؟ کیا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، سود سے بچو، ریاکاری سے بچو، شراب سے بچو، جوئے سے بچو، غیبت، چغلی، حسد، تکبر، وعدہ خلافی، ریاکاری، ہر ان چیزوں سے بچو۔ کیا ہم بچتے ہیں ان چیزوں سے؟ تو میرے پیارے عزیز دوستو، آج سے نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، اور ہم انشاءاللہ عز و جل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، اور ہم جو گناہ کر چکے اس پر سچی توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔